ویکتی مارننگ میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے پاس آج بہت پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں. اٹس ویری انٹرسٹنگ شو اور بہت سارے اس طرح جو مسکنسیپشنس تھے وہ بھی میں آج کلیئر کرنا چاہوں گی. ہمیں جوائن کی یہاں پہ نوید سلطان صاحب نے, جو کہ فزکس کے ٹیچر بھی ہیں, 20 ایئرس جو ہے کریئر کاؤنسلر بھی رہ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ بالکل کریئر ٹھیک ٹھاک. کنگریچولیشنز. تھینک یو. آپ کو کیسا لگتا ہے جب آپ کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اچیو کرے کچھ؟ اٹس اے لائف ٹائم اچیومنٹ. اور یہ ایگزام جو ہے وہ اوور 160 کنٹریز آف دا ورلڈ میں لیا جا رہا ہے اور مور دین 10,000 اسکولز میں لیا جا رہا ہے. اور جب بچہ ان 10,000 اسکولز میں ٹاپ کر رہا ہو تو اٹ از اے لائف ٹائم اچیومنٹ. اور آئی ایم ون آف دی فارچونیٹ اسٹوڈنٹس کہ دوسری مرتبہ میرے سبجیکٹ میرے اسٹوڈنٹ نے, جنہوں نے ساری کی ساری فزکس میرے سے پڑھی, ورلڈ ڈسٹنکشن اچیو کی. کیا بات ہے کہ آپ مجھے پلیز سیکرٹ بھی بتا دیں ٹو دس. کیا پڑھاتے ہیں آپ؟ ایسا کہ آپ مجھے بتاؤ. What is it? I think the most interesting part, the best part is that Sir Naveed's lectures are really interesting. اچھا. He really stimulates your mind and آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں اسے اور پڑھوں, اور آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے, so you want to read it even in your free time. اچھا. And the other good thing is the practical work. That really helps you understand the concept. اچھا. ایک تو پریکٹیکلی ہینڈز آن ایکسپیرئنس بہت ہوتا ہے کہ صرف وہ بک سے ہی آپ رٹے نہیں لگا رہے. اور یہ بات میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکی ہوں کہ اٹ ڈزنٹ میک سینس ٹو می اینی مور کہ اگر آپ ایک چیز جو ہے وہ کسی سے پوچھ کے یا انٹرنیٹ پہ ٹائپ کر کے آپ کے پاس ہزاروں پیجز کھل جاتے ہیں, تو آپ بک کے ایک پیج کی انفارمیشن اس کے بارے میں یاد کر کے جو ہے اپیئر کر جاؤ ایگزام میں. تو کیا ایسی اسٹریٹجی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ڈفرینٹ ہے باقی ٹیچرس سے, دیٹ میکس دیم ورلڈ اچیورز؟ آئی بلیو کہ سنسیئرٹی ہے, ڈیڈیکیشن ہے ٹورڈز اسٹڈیز. آمنہ احمد جو ہیں, ان کی کمپیوٹر سائنس میں ورلڈ ڈسٹنکشن تھی. یہ دونوں کلاس فیلوز تھے, ایک ہی کلاس میں پڑھے. احمد نے بھی فزکس پڑھی. اور میرے خیال میں سنسیئرٹی ہے. ان لوگوں کے لیے ہم اویلیبل تھے ایز دی ڈائریکٹرز آف دا اسکول, ایز کیریئر کاؤنسلرز, ایز ٹیچنگ پریکٹیشنرز. اور جب ان کا دل کرتا تھا ہم اپروچیبل تھے. آج کل جو لیولز کی ایجوکیشن ہے, او اے لیولز کی ایجوکیشن, تو اس کے ٹیچنگ پریکٹیشنرز جو ہے وہ بہت ہیویلی چارج کرتے ہیں, اور جنرلی انسٹیٹیوشنز کے لیے مشکل ہے انہیں فل ٹائم ہائر کرنا. تو وزٹنگ فیکلٹی کا کانسیپٹ ہے, لیکن ہم لوگ فل ٹائم جو ہے ایگزیکٹلی بعد میں ٹیوشنز لینی پڑتی تھی انہیں. تو آمنہ بیٹی نے جو ایک لفظ فزکس کا پڑھا اپنے او لیولز میں آنے کے ساتھ, ورلڈ ڈسٹنکشن تک میرے سے پڑھا. اب ماشاء اللہ بیٹی نے دوبارہ ایگزام دیا ہوا ہے ایڈوانس سبسیڈری لیول کا, تو اس میں بھی ان سے بڑی ہائر ہوپس ہیں. انشاءاللہ آپ اس پہ پورا اتریں گے. ہمارے آپ سے جو ہے ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں. اچھا مجھے بتائیں, میں نے سنا ہے کہ آپ پرنسپل بھی ہیں, تو کہتے ہیں جب آپ کے پاس ایک بیچ آتا ہے تو اس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو یہ پرٹیکولر گروپ ہے یہ جو ہے یہ اچیورز ہوں گے, یہ کہیں بیچ میں رہیں گے, اور یہ انڈر اچیورز ہوں گے. اور پھر وٹ یو یوزلی ڈو از, بیکاز آبویسلی اب انہوں نے بھی جو ہے ڈسٹنکشن ورلڈ ڈسٹنکشن لی ہے, سو دا اسکولز نیم کمز ود اٹ, اور اسکالرشپس اگر ملتی ہیں سو اٹ کمز آن یور آگے جو بھی پرسپیکٹس وغیرہ ہوتا ہے, تو وہ صرف اسی گروپ کے اوپر فوکس کرتے ہیں. تو از دیٹ ٹرو؟ کچھ اسکولس کے لیے شاید یہ بات درست ہو سکتی ہے, لیکن ہم لوگوں نے ہر بچے کو ایکول امپورٹنس دی. اور میرا پاس ایکسپیرینس بھی ایسے ہی ہے کہ آپ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ یہ 10 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں یا 20 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو اس قسم کی اچیومنٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں, لیکن پن پوائنٹ کرنا کہ یہی بچہ ہے وہ تو امپاسبل ہے, ایک دم پاسبل انفیئر ہے. انفیئر آئی فیل اٹس ویری انفیئر. جی. اور ہم لوگوں نے اپنے اسکول میں کیا کیا کہ اگر کہیں پہ ایسا ہو کہ ٹیچر اٹ سیلف بزی ہوں اور ایک بچہ جو کلاس میں جو ہے وہ اوپن اپ نہیں ہو سکتا, ایک ہائی اچیور نہیں ہے, تو اس کے لیے ایک اور لیول موجود ہو, تو ہمارے اسکول میں اسسٹنٹ ٹیچرز موجود ہیں جو ان بچوں کی ہیلپ کر رہی ہیں. آمنہ بیٹی کا بھی جیسے ایگزام ہوا تو شی وڈ کم ان ڈائریکٹرز آفس اینڈ ڈسکس ہر پرابلمس. ان کے پرابلمس ایک تو بہت ہی کم ہوتے تھے, جیسے او لیولز میں آئی ہارڈلی ریمبر شی براٹ اینی پرابلمس, بٹ وین آئی لیفٹ my class I saw satisfaction on her face. Every word that I taught I felt that she had understood and absorbed. It had an imprint on her brain. اور A levels ذرا ٹفر لیول ہے, تو اس میں چند ایک پرابلمز لے کے آئیں تو ڈائریکٹرز آفس میں. پر یہ بھی ایک انیشیٹو ہے, انیشیٹو لینا. آپ کبھی گئے ہو خود
with your problem کہ یہ نہیں سمجھ آ رہی یا وہ نہیں سمجھ آ رہی, یا پھر you just ignore it کہ it's okay؟ نہیں, پرابلم لے کے جانی پڑتی ہے نا, ورنہ پھر بعد میں مسئلہ ہوتا ہے ایگزام میں بہت سارا. بعد میں پھر مسئلہ ہوتا ہے ایگزام میں. اچھا آگے جا کے کیا بننا ہے؟ what is your aim in life? what do you want to do with? میں انشاءاللہ لائر بنوں گا. لائر بنوں گا جی. do you think computer science is going to help in the law field یا ابھی آگے جا کے what subjects are you choosing? اے لیولس میں میرا بزنس ہے, اکنامکس, میتھ اینڈ اردو. اکنامکس میں لائر کیوں بننا ہے؟ میں یہ بات آپ سے اس لیے پوچھنا چاہ رہی ہوں بیکاز یو آر آلسو کریئر کاؤنسلر, تو آئی ووڈ لائک ٹو برنگ اٹ فرام دیئر ٹو ہیئر کہ بہت سارے, بیکاز میرا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے کہ آئی وینٹ آن این انٹرنشپ اینڈ ہم لوگوں کا پارٹ کریئر کاؤنسلنگ تھا. میرا تو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے اس میں, بٹ وی وینٹ دیئر اینڈ جتنے بھی بچے تھے وہ اپنے پیرنٹس کے ایمس پروجیکٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے, میں نے انجینئر بننا ہے, میں نے لائر بننا ہے, میں نے سائنٹسٹ بننا ہے. اینڈ وین یو وڈ آسک دیم وائی, دے ڈڈنٹ نو. امی نے کہا ہے, ابو بھی ڈاکٹر ہیں, بھائی بھی ڈاکٹر ہے, خاندان میں سارے ڈاکٹرز ہیں, سو آپ کی بہن ڈاکٹر ہیں, اینڈ آپ نے مجھے بتایا کہ یو ہیو میڈیکل سبجیکٹس ناٹ ان یور اے لیولس بٹ ان یور او لیولس, سو آئی تھاٹ نیچرلی کہ شاید آپ بھی ڈاکٹر بنے. سو آئی آسک یو وائی ڈو یو وانٹ ٹو بی اے لائر؟ مجھے انٹرسٹ ہے تھوڑا ڈبیٹ, مطلب جب جا کے کورٹ میں وغیرہ لائرس کرتے ہیں تو شوق ہے مجھے تھوڑا سا, اس لیے ڈبیٹ ان دا کورٹس جی اینڈ ایوریتھنگ. ٹھیک, اینڈ یو وانٹ ٹو بی؟ I want to be a physicist because I think اس سے آپ کافی چینج لا سکتے ہو اب لائک دنیا میں. Obviously اپنے کنٹری کے لیے کچھ کرنے کے لیے everyone needs to stand together, but there are cases in which individuals also bring change. Like look at Dr. Ayub Khan. Almost single-handedly ان کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے پاکستان ایک نیوکلیئر پاورڈ کنٹری ہے. So I think Pakistan needs good scientists and physicists. Good physicists and everything. You write as well? آپ لکھتے بھی ہو؟ And کیا لکھتے ہو؟ Well, I write non-fictional articles. Usually میں رائٹنگ ٹپس کے بارے میں لکھتی ہوں اور میں انٹرویوز کرتی ہوں ان آتھرس کی جنہوں نے مجھے انسپائر کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ باقی ینگ رائٹرز اور ینگ اسٹوڈنٹس کو انسپائر کر سکتے ہیں. اچھا, ان کی کریئر کاؤنسلنگ ہو چکی ہے ابھی تک؟ یہ اسٹیج میں اب انٹر ہو رہے ہیں جہاں پہ ان کی ایکسٹینسو کریئر کاؤنسلنگ ہونی ہے. اچھا, اس سے پہلے اسکول میں جو ہے وہ ڈفرینٹ کالج فیئرز ہوتے ہیں جہاں پہ بچوں کو ہم فریڈم دیتے ہیں کہ جا کے اپنے لیے اپرچونیٹیز کو ایکسپلور کریں. جیسے 4 یا 5 مرتبہ امریکن یونیورسٹیز ہمارے اسکول کو وزٹ کر چکی ہیں جن کے انٹرنیشنل ریکروٹرز یو ایس سے ٹریول کر کے پاکستان میں آئے ان بچوں کو ایٹ دیئر ڈور اسٹیپ گائیڈنس پرووائڈ کرنے کے لیے. اب یہ اے لیول سیکنڈ ایئر میں موو کر کے ہیں بچے, جس میں ان کی کالج اپلیکیشنز کے اوپر کام شروع ہوگا اور اس میں یہ پھر کیریئر کاؤنسلر کے ساتھ جو ہے وہ کمپلیٹلی اٹیچ ہو جائیں گے. تو اپنا اسٹڈیز تو چل رہی ہوں گی ساتھ, لیکن ان کی کالج اپلیکیشنز کے اوپر کام ہو رہا ہوگا. ہمیں یہاں پر جوائن کیا ہے آمنہ گیلانی کے ویری لکی پیرنٹس نے, نصیر گیلانی صاحب اور نسرین گیلانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بہت اچھے اور بہت خوش. It was one of the most proud moment of my life کہ یہ بڑی اچیومنٹ تھی میرے لیے کہ میں نے اپنی کوئی کیریئر کوئی سیکریفائس کر کے ان لوگوں کو ٹائم دیا کہ یہ جی میں نے ایم فل بھی کیا تھا, سی ایس ایس بھی کیا تھا, لیکن میں نے اپنے بچوں کے لیے سب سیکریفائس کیا کہ یہ کریں. جب مائیں اس طرح کی بات کرتی ہیں نا تو آئی ریئلی وانٹ ایوری بڈی ٹو کلیپ فار دیم بیکاز اٹ از, میں کہتی ہوں ہر غلطی کا جو وہ ہوتا ہے نا, اگر بچے نالائق ہوں تو بھی ماں کا قصور ہوتا ہے, تو جب لائق ہوں تو اسپیشلی کریڈٹ ماں کو دینا چاہیے. سو نو آفینس ٹو دا بوائز اوور ہیئر, بٹ میں ذرا ویمن امپاورمنٹ کے فیور میں ہوں. اس میں ایک بات میں اور شیئر کرنا چاہوں گی کہ یہ جب اللہ کا فضل بھی اس میں شامل تھا اور اس کی محنت بھی تھی, لیکن ساتھ اسکول کا جو کنٹریبیوشن تھا اور ٹیچرس کا ہوتی. اب سر کو ان کے ٹیچر کو جانا پڑ گیا تھا امریکہ, تو وہ واٹس ایپ پہ ان کے سارے پرابلمس جو ہے وہ کر کے مستقل کانٹیکٹ میں رہتے تھے, اور کوئی اسے پرابلم ہوتی تھی تو یہ ان کے ساتھ واٹس ایپ پہ شیئر کرتی تھی اور وہ اس کو پرابلم سالو کر دیتے تھے. تو میں اس کا بتا رہی ہوں کہ یعنی اس میں اسکول کا ایز این انسٹیٹیوشن بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے کہ بالکل وہ اس کو مجھے شام کو بڑا ماں باپ کے لیے بہت بڑا نائٹ میئر ہوتا ہے کہ بچے صبح کو اسکول پہنچانے, شام کو اکیڈمیز پہنچانی ہے, لیکن جب اسکول میں مجھے یہ بڑا فائدہ رہا کہ مجھے شام کو ایک دن بھی اکیڈمی نہیں مجھے بھیجنا پڑا. اس کو نو ٹیوشنز, نو نتھنگ, ایوریتھنگ جو بھی تھی ایکسٹرا ہیلپ اسکول کی طرف سے پرووائڈ کی گئی, تو اس لیے بہت میرے لیے, اور فائنینشلی بھی کہ ہر طرح کی انہوں نے سپورٹ, نہ صرف اسٹائپنڈ دیا بلکہ یعنی بہت ایک جیسا کیئر فری بچوں نے پڑھا, تو مطلب یہ ان کے That's amazing, that's amazing. احمد شامیر کے جو پیرنٹس ہیں they were a little busy, so I would say کہ you
as a I would teacher represent. He's you would my child as represent. well. Yes, I would want you to tell me کہ کیا تاثرات ہیں جب آپ کو پتہ چلا. بہت زیادہ خوشی. احمد جو ہیں, جیسے میں آپ سے ابھی وہ بریک کے دوران بات ہو رہی تھی, احمد کے فادر ہمارے پاس ریپیٹڈلی آئے ان کے اسکول میں ایڈمیشن سے پہلے بھی. ڈے 1 کو یہ دونوں بچے ہمارے اسکول میں موجود تھے. اٹس اے نیو اسکول, بیبی آف دا ٹاؤن, جسٹ 3 year old. احمد کے فادر نے ریپیٹڈلی ہمارے سے مشورہ کیا, اور احمد خود بار بار جو ہے وہ پوچھتے رہے کہ میں ریڈی ہوں, میں انف میں نے کام کر لیا ہے, نہیں کام کر لیا, اور یہ خود جو ہے وہ اپنی پڑھائی کے بارے میں کنسرنڈ رہے. تو احمد ہیز, ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ ایک بالکل لوور کیٹیگری ہے, ایک ہائی اچیورز کی کیٹیگری ہے, تو احمد از اے گڈ ایگزامپل کہ کسی قسم کا بھی رزلٹ پروڈیوس کر رہے تھے, اور وین ہی گاٹ ہز اپرچونیٹی ہی اسٹوڈ فاسٹ ان دا ہول ورلڈ. اور ان کے باقی بھی بہت اچھے ریزلٹس ہیں. ہی از آن اسکالرشپ ان اسکول. تو بہت زیادہ ہمیں خوشی تھی ایز این انسٹیٹیوشن احمد کی اچیومنٹ کے اوپر. ٹائم ہمارا جو ہے ختم ہوتا جا رہا ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. تھینک یو پیرنٹس, آپ لوگ بھی تشریف لائے. سو پراؤڈ آف یو کڈس, اینڈ آئی ہوپ کہ آگے بھی جا کے جو ہے آپ ایسے ہی اچیو کر سکیں, آپ لوگوں کو یہ خوشیاں جو ہیں ہمیشہ ملتی رہیں. تھینک یو سو مچ فار گیونگ این انسائٹ ٹو آل آف دس. بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو. Thank you so very much for having us here. Oh, it was a pleasure having you over here. میرے پیارے ناظرین, تھینک یو سو مچ فار واچنگ اس مہک دی مارننگ. یوں ہی پیار دیتے رہیے ہمیں, یوں ہی دیکھتے رہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. تب تک کے لیے اللہ حافظ.